السلام علیکم خواتین و حضرات، یس سر نو سر کے اس آخری پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج اس پروگرام میں کوئی سر موجود نہیں ہے، یا یس ہوگا یا نو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف اور افضل بنایا ہے۔ آج دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ثنا خوانی کر رہا ہے۔ انسان نے عظیم ہونے کے ناطے کمپیوٹر ایجاد کیا، اور اس وقت میں آپ کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کروا رہا ہوں جنہوں نے کمپیوٹر کو تعلیم میں استعمال کرنا چاہا، اور وہ استعمال بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اس ملک کا بچہ تعلیمی زندگی اور تعلیمی میدان میں کمپیوٹر استعمال کرے تاکہ ترقی یافتہ ممالک میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ خواتین و حضرات، آئیے میں آپ کو ان کے اسکول لیے چلتا ہوں، جہاں پر میں ان سے گفتگو کروں گا۔ جناب فضل الرحمان الوی۔ السلام علیکم الوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ الوی صاحب، کیا آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ اپنے طالب علموں کو استاد اور کتابوں سے نجات دلوا دیں گے؟ قطعی نہیں، یہ ایک خام خیالی ہے۔ استاد اور تعلیم لازم و ملزوم ہو، اور چاہے کمپیوٹر ہو یا کوئی اور چیز، استاد کا مقام طے شدہ ہے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر ایک اچھے استاد کا کام انجام دے سکتا ہے؟ جی ہاں، کمپیوٹر کے پیچھے ہمیشہ ایک انسان ہوتا ہے۔ اگر ایک پروگرام تعلیم کے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں تعلیم کے جدید تقاضے پورے کیے گئے ہیں، تو وہ پروگرام جب چلتا ہے تو وہ انسان پڑھا رہا ہوتا ہے جس نے وہ پروگرام لکھا ہے، نہ کہ کمپیوٹر خود پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کو قومی زبان بلوا دی۔ قومی زبان اردو میں پہلا کام میں نہیں کیا، اور کمپیوٹر کو لکھنا سکھایا وہ اس طریقے سے کہ جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اور جو ہماری زبان کی پیچیدگیاں ہیں، جو حروف کو جمع کر کے ایک مخصوص لفظ کو تشکیل دینے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ذہانت منتقل کی کمپیوٹر میں، اور اس کا پہلا ماڈل میں نے ترتیب دیا۔ 4 لفظ لکھوں گا جس میں غین آئے گا، یہ اشکال خود بدلے گا۔ ایک لفظ ہے مغل۔ مغل میں غین کی شکل کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی شکل دیکھیے کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ اگر ہم بلیغ لکھیں اور آخر میں ایک لفظ باغ، وہ انصاف، یہ ترتیب، یہ انسانی شعور کسی طریقے سے، ڈسپلن سے اس کو دیا گیا ہے، جس کو کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں، جہاں مشینیں انسانی شعور کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ میں نے تعلیم پرانے طریقے سے حاصل کی ہے، اگر آپ کے شاگرد کمپیوٹر سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فرض کریں اگر میرا مقابلہ آپ کے کسی ایسے ہی طالب علم سے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دھوبی پٹکا جانتے ہیں آپ؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح۔ تو پھر سمجھ لیجیے آپ کا کیا حشر ہوگا۔ یعنی اتنا فرق ہے کہ مجھے آپ کے کمپیوٹر کا طالب علم جو ہے دھوبی پاٹ مار دے گا؟ جی ہاں، اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ ایک بیل گاڑی اور آج کی ایک موٹر کار میں ہے۔ کیا بچوں میں کمپیوٹر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ ایکسائٹمنٹ پایا جاتا ہے؟ بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ جتنا بچہ کھیل کے خوش ہوتا ہے۔ یہ فطری تقاضے یہی ہیں کہ بچہ کھیلے اور سیکھے، اور کمپیوٹر وہ ماحول پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ کمپیوٹر کے استعمال کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔ جو طالب علم ہیں ان کے والدین کو اور ان طالب علموں کو ہمارے اس پروگرام کے توسط سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو بنانے والوں میں، کریٹ کرنے والوں میں شامل کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہمارا تعلیمی ماحول شروع سے ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن کو مد نظر رکھے۔ اچھا، ایک بات بتائیے، آپ نے کمپیوٹر کو اتنا سب کچھ تو کروا دیا، فرض کیجئے میرا جی چاہتا ہے کبھی
صبح سویرے اٹھ کر میں کوئی قرأت سنوں یا قرآن کی کوئی آیت کمپیوٹر سے سنوں تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ جی ہاں معین صاحب، میں نے اس سلسلے میں کام جو کیا ہے وہ کچھ فونیٹکس جو بنیادی طور پہ امریکن فونیٹکس تھے ان کے ذریعے تلاوت کروائی ہے، اور یہ انسانی آواز نہیں ہے، یہ خیال ہے بالکل جیسے کہ ایک آواز بانسری کی ہو یا اور کوئی سنتھسائز وائس جو آج کل آ رہی ہیں، ان سنتھسائز وائس میں، ہیومن وائس میں یہ تلاوت کروائی ہے۔ میں بالکل آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں وہ عطا کیجیے۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خواتین و حضرات، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اتنا بولتی ہیں کہ کمپیوٹر بھی ان سے پناہ مانگتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر بے شمار پروگرامز کیے، آپ سب ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی صف اول کی کمپیئر ہیں، ٹیلی ویژن کا ایک مستند نام ہے۔ تشریف لاتی ہیں خوشبخت شجاعت۔ یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن پر آپ نے ایک مینا بازار بھی تو لگایا تھا۔ تو جب آپ یہ جمعہ بازار لگا سکتے ہیں تو کیا میں مینا بازار نہیں لگا سکتی؟ آج کام خاصا برابر رہے گا۔ موصوف اس قدر گھبرا رہے تھے کہ ایک صاحب نے باہر ان کی جب گھبرائی ہوئی حرکتیں دیکھیں تو مجھ سے کہا، اور وہ صاحب بھی ابھی یہاں تشریف لائیں گے، انہوں نے کہا یہ اس قدر گھبرا رہے ہیں کہ مجھے گھبراہٹ کے ابو الہول نظر آ رہا ہے۔ نہیں، میری وجہ یہ ہے کہ سامنے جب اچھے بولنے والے نہ ہوں تو پھر میں بڑا گھبراتا ہوں کہ آج پروگرام کا ہوگا کیا۔ آج بہت برا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے خوشبخت کمپیئرنگ ہی کیوں کی؟ اداکاری یا خبریں پڑھنے کی طرف بھی آپ آ سکتی تھی، نیوز کاسٹر کی حیثیت سے بھی۔ نہیں معین، دراصل مزاج کی بات ہوتی ہے۔ کمپیئرنگ میرا مزاج ہے، لیکن اداکاری نہیں، اداکاری کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں دیا، اور ویسے بھی نیوز ریڈنگ یا اس قسم کے کسی شعبے کی طرف میں نہیں آئی ہوں، تو یہ مزاج کی بات ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ معین اختر 5 منٹ سنجیدہ رہے۔ بہت اسٹڈی ہے آج آپ کی۔ جی ہاں، آپ کو بھی مطالعہ کر کے آنا چاہیے تھا، بس یہی تو کمی ہے۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کا شکر ہے اتنا کمپیوٹر لگا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ٹیلی ویژن کا پروگرام دیکھتی ہیں؟ ہاں دیکھتی ہوں۔ کیوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں صبح خیز ہوں، صبح کی نشریات دیکھتی ہوں۔ اب شوق نہیں، مجبوراً بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ہوتا یہ کہ شام کی جو نشریات ہیں وہ تو سلیپنگ پلز کا کام کرتی ہیں، نیند آ جاتی ہے، اور صبح کی نشریات جو ہیں وہ اینٹی سلیپنگ پلز کا کام کرتی ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، اس لیے دیکھتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کا اپنے پروگراموں کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کمپیئرنگ کرتی ہیں؟ یہ وہ ملٹی وائٹامنز کا کام کرتے ہیں۔ اچھا خوشبخت یہ بتائیے، اگر فرض کیجئے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر معین اختر جیسی کمپیئرنگ کریں تو؟ ویسے تو خیر ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ہر ہفتے اپنی حجامت بنواؤں۔ اچھا مطلب آپ کا یہ کہ سوال کرنا آسان ہے یا جواب دینا زیادہ آسان ہے؟ اس وقت میں مشکل جگہ بیٹھی ہوں اور آپ آسان جگہ بیٹھے ہیں میری نگاہ میں، اس لیے کہ انٹرویو لینا آسان ہے اور جواب دینا بہت مشکل کام۔ نہیں خیال ہے آپ کا، آپ چاہیں تو مجھ سے سوالات کریں، میں آپ کا جواب دوں گا۔ کروں؟ ہاں بالکل۔ اب پوچھنے کی اجازت آپ نے دی ہے تو میں پوچھتے رہیے۔ پوچھ رہی ہوں
وہ یہ کہ آپ کو اپنے علاوہ اور کون سا کمپیئر اچھا لگتا ہے؟ یہ کیا آپ اشاروں کی زبان میں بات نہیں کر رہے ہیں؟ آج یہاں آنے سے پہلے پروگرام بولتے ہاتھ دیکھ کے آیا تھا. فرض کیجئے کہ آپ کمپیئرنگ کر رہی ہیں کسی پروگرام میں، آل آف اے سڈن آپ کو یہ پتا چلے کہ جناب آڈیٹوریم ہے، مائکروفون بند ہو گیا اور پروگرام ہونا ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ میں معین اختر کو پکڑ لاؤں گی اسٹیج پہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک جگہ شو ہو رہا تھا تو وہاں لائٹ چلی گئی، اوپن میں شو ہو رہا تھا، کراچی سے باہر کی بات، لیکن میں ذہانت دے رہا ہوں وہاں کی انتظامیہ کی. انہوں نے کیا کیا، 16 بجری کے ٹرک منگوائے اور سب کی ہیڈ لائٹس آن کروا دی، کیونکہ بتی بھی چلی گئی تھی. ہیڈ لائٹس آن کروا دی اور وہ اسٹیج کے اوپر کروا دی، کوئی مائک نہیں ہے. کہنے لگے وہ جو چورن نہیں بیچتا وہ آدمی بھوپوں یوں کر کے، وہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ اب آپ اس کو پروگرام کیجئے، ورنہ یہ لوگ تو بہت ہنگامہ کر دیں گے. ان کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے. اور آپ چورن بیچتے رہے بھوپوں میں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا احمق آدمی ہوں، یہ واقعہ سنانے کی مجھے ضرورت کیا تھی. یہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی سے چوک ہو جاتی ہے، دوسرے کو بلا وجہ موقع دے دیتا ہے کہ آ بیل مجھے مار. اچھا، آپ سے تو باتیں ہوتی رہیں گی خوشبخت. خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں، طنز کرنا ان کو آتا ہے، اور اس شعبے میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی جوڑ موجود ہے. خواتین و حضرات، تشریف لاتے ہیں رائٹر، اداکار، صداکار، ہدایت کار کمال احمد رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ آج میں نے اپنے لیے راستے کھول دیے ہیں اپنے پر برائی کے. میں نے تو آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اچھا، یہ بتائیے کمال احمد رضوی صاحب، کمال احمد رضوی سے یہ آپ الن کس طرح سے ہو گئے؟ کمال احمد رضوی کی اپنی ایک پرائیویٹ شخصیت ہے، الن ایک کردار کا نام. تو جب میں نے اس کردار کو اپنایا اور اس کی تخلیق میں نے کی، تو میں نے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بات کو پہنچانے کے لیے مجھے اس کردار سے بہت مدد ملتی تھی. معاشرے کی برائیوں کو، مطلب یہ ایک سمبل ہے، ایک شر کا سمبل تھا الن اور خیر کا سمبل تھا ننا. تو ان دونوں کے آپس کے تضادات جو تھے، ان سے یہ پروگرام بنتا تھا اور اس سے معاشرے کی برائیاں ہم اجاگر کیا کرتے. اچھا، یہ بتائیے کمال صاحب جی، کہ آپ کے بارے میں ایک بات ہم نے یہ سنی ہے کہ جب آپ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اداکاری میں، ڈرامے میں، تو آپ برہم ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں ان پہ. یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز میں جس میں میرا ہاتھ ہو یا میں کر رہا ہوں تو اس کا لیول جو ہے وہ پروفیشنل. اس میں غصہ کرنا جو ہے یہ فطرتاً میں نہیں کرتا ہوں. ہمارے استاد تھے، ہمیں بہت ڈانٹتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیوں ڈانٹتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ مجھے اچھا بنانا چاہتے تھے تو ڈانٹتے تھے. تو کچھ اچھا بنانے کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا آپ کو تو کبھی سابقہ نہیں پڑا ہوگا ایسے کسی سے. خوش نصیب ہو تم معین اختر. نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے استاد آپ کو ڈانٹا کرتے تھے اچھا بنانے کے لیے، تو وہ تو کامیاب تو نہیں ہوئے اپنی اس مہم میں. بچوں کبھی آؤ میری ہدایت کاری میں. اچھا، آپ نے جو لکھنا شروع کیا، کس ڈرامٹسٹ یا افسانہ نگار یا رائٹر نے یا پوئٹ نے آپ کو لکھنے پر مجبور کیا؟ ان کا نام تھا سعادت حسن منٹو. سعادت حسن منٹو کی تحریر نے میرے اندر بہت اثر پیدا کیا، اور جس طرح وہ معاشرے کے بارے میں کھلم کھلا بغیر کسی جھجک کے کاروائی کرتے تھے، نشتر لگاتے. جی جی. شیطان کا کردار بھی تو کیا تھا ٹیلی ویژن کے ایک سیریل میں. ہاں. تو کیا آپ اس کردار سے مطمئن ہیں؟ میں تو مطمئن تھا، لیکن شیطان کچھ مطمئن نہیں ہوئے. یہ ہوا. اچھا،
تو یہ جو آپ نے شیطان کا کردار کیا تھا اس کے بعد آپ کی کسی جگہ اصلی شیطان سے ملاقات ہوئی؟ ہاں معین، یہ تم نے بہت اچھی چیز یاد دلائی. ایک دن مجھے فون آیا. اچھا، ہاں شیطان کا؟ ہاں، میں سو رہا تھا، میں نے جلدی سے وہ ریسیور اٹھایا تو اس نے کہا کہ کمال احمد رضوی تم ملنا چاہتے ہو مجھ سے، تم بہت شیطان کی تلاش میں ہو. تو میں نے کہا کون بول رہا ہے؟ کہا میں شیطان بول رہا ہوں، اور کون بولے گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں آ جاتا ہوں. تو میں جا کر کے اس سے ملا. اچھا، ہاں یعنی واقعی شیطان ہے؟ ہاں. اور آپ ملے اس سے؟ ہاں. پھر کیا؟ تو کہاں ملا وہ آپ کو شیطان؟ یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے میں آپ کو الف نون دکھواؤں یہاں پر؟ الف نون؟ ہاں، اسکرین پر نہیں، زندہ لائیو. یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. خواتین حضرات ہنس لیجئے، آپ مذاق اڑا لیجئے میرا. خواتین حضرات، ایک صاحب ہیں جو اللن ہیں اور ایک صاحب ہیں جو ننا ہیں. جو اللن ہیں وہ ہیں طارق ترمذی اور جو ننا ہیں وہ شمش الدین ہیں. آپ کی بہت ساری تالیوں میں تشریف لا رہے ہیں خاکہ کرنے الف نون. دس لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 10 کروڑ. الن یار، الن بات سن. کیا بات ہے؟ کیا موت آ رہی ہے کیا؟ الن یہ جو تو کام کر رہے نا تو اس سے موت ہی آئے گی بچوں. میں کیا کام کر رہا ہوں؟ یہ جو لوگوں کی حق حلال کی کمائی تو نے ساری کی ساری اپنی جیب میں ڈال لی اور لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے تو نے بغیر محنت کے اپنے پاس ہتھیار لیے. اچھا، میں نے ہتھیار لیے؟ میں نے ہتھیار لیے؟ بالکل تو نے. چاند، یہ سب تیرے لیے کر رہا ہوں. ہم بہت جلد ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کریں. یار الن بات سن، یہ تو زندگی کا آغاز کرے گا، لیکن مجھے یہ بتا اتنے لوگوں کی یہ جو ہائی لگے گی تو کیا تو زندگی کا آغاز کر سکے گا؟ یار بازو نے مان سے دیکھ، وہ جو لوگ ہیں نا وہ کل صبح آئے تھے. ہاں، دفتر میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا منافع دو. تمہارا منافع؟ مگر میں نے ان کی شکلیں دیکھی نہیں تو مان سے مجھے کپ کپی چڑھ گئی. ان کی شکلیں دیکھی اور تجھے کپ کپی چڑھ گئی میرے چاند؟ ابے ان کی شکلیں دیکھ کے تو میں زندہ ہوں، میں تو خوش ہوتا ہوں. میری زندگی ہی یہی ہے میرے چاند. تو خوش ہوتا ہے؟ میں تو نہیں نا خوش ہوتا. مجھے تو ایمان سے بڑا دکھ ہو رہا تھا. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں یتیموں، بیواؤں اور بے آسراؤں کا مال کھا رہا ہوں، ان کا مال نیلام کر رہا ہوں. میرے چاند، میں تجھے ایک بات بتاؤں. بتا. ہم لوگ انہی لوگوں کا مال کھا کے اچھا آج کل بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. مگر میں یہ زندگی نہیں گزار سکتا. بکواس نہیں مانتا ہوں. وہ پیسہ کہاں ہے؟ جانے کی بالکل تیاری مکمل ہے، میں نکل رہا ہوں یہاں سے. وہ پیسہ تو میں نے سارا بانٹ دیا. سارا بانٹ دیا؟ کس کو بانٹا؟ وہ میں نے سارا پیسہ بانٹ دیا، انہیں لوگوں کو بانٹ دیا جن کا وہ تھا. وہ تو لے نہیں رہے تھے. میں نے ان سے کہا نہیں لے لو. ہاں، ان کو پیسہ دے دیا؟ دے دیا سارا پیسہ دے دیا؟ سارا دے دیا، ایک ایک پیسہ میں نے انہیں دے دیا. کچھ رکھا؟ کچھ نہیں رکھا. اچھا، اب یہ بلڈوزر کہاں سے بھروں گا تمہارا پیٹ؟ الن جہاں سے اور لوگوں کا بھرتا ہے وہاں سے میرا بھی بھر جائے گا. لگا بہت شکریہ شمش الدین اور طارق ترمذی. یہ آپ ننا کا روپ کیسے دھار لیا آپ نے؟ ننا اصل میں بہت پاپولر تھے اور بہت اچھے فنکار تھے اور مجھے بھی کافی پسند تھے اور انہوں نے جتنا بھی کام کیا وہ سب کو اچھا لگا تو اسی وجہ سے میں ان کی یہ سٹائل میں پرفارم کرتا ہوں. اچھا ذرا سا آپ کہہ کے بتائیے وہ اوئی کیسے کہتے تھے؟ طارق، کمال صاحب کی آپ نے بہت خوب یہ امپریشن کی کاپی کیا آپ نے، تو آپ نے بہت آبزرو کیا ان کو؟ ہمیشہ سے یہ میری خواہش رہی کہ میں کہیں کھڑا ہو کے وہ بیٹھے ہوں اور میں پرفارم کر رہا ہوں. آج آپ کی یہ خواہش پوری ہو گئی. اچھا ذرا یہ وہ کیسے ہنستے ہیں ذرا سا وہ بتائیے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ.
थैंक यू. क्या ख्याल है ख़वातीन हज़रात, आपको एक खूबसूरत नगमा हम सुनवा देते हैं और इस नगमे के लिए तशरीफ लाते हैं प्लेबैक सिंगर मुजीब आलम. इस वक्त हमको कोई गाना सुनाना पसंद करेंगे आप? जी हाँ, लेकिन मोइन साहब मुझे ख्याल आया कि मैं तो एक बाकायदा सिंगर हूँ और आप भी बेकायदा सिंगर हैं, तो क्यों न मिल के एक डुएट गाएं हम लोग. मोइन अख्तर कहो किस हाल में हो, मोइन अख्तर कहो किस हाल में हो, बहुत उलझे हुए सुल्तान में हो, बहुत उलझे हुए सुल्तान में हो. यही बस इससे माही का है धंधा, यही बस इससे माही का है धंधा, कभी ये सर कभी नो सर है बंदा, कभी ये सर कभी नो सर है बंदा. दिए दागा के तुमने ऐसे चकमे, दिए दागा के तुमने ऐसे चकमे, के रोते हैं तरन्नुम से महक में, के रोते हैं तरन्नुम से महक में. मुजीब आलम न यूं खेलो कसौटी है, मुजीब आलम न यूं खेलो कसौटी है, कि तुम मोटे तुम्हारी अक्ल मोटी, कि तुम मोटे तुम्हारी अक्ल मोटी. अवामुन्नास में यूं हिट न जाओ, अवामुन्नास में यूं हिट न जाओ, कहीं तुम खुद किसी दिन फिट न जाओ, कहीं तुम खुद किसी दिन फिट न जाओ. हकीकत में बड़े फनकार हो तुम, हकीकत में बड़े फनकार हो तुम, मेरे साथी हो मेरे यार हो तुम, मेरे साथी हो मेरे यार हो तुम. मैं इस वक्त आपकी मुलाकात टेलीविजन के तवज्जुद से एक ऐसी फनकारा से करवा रहा हूं जो जब जब टेलीविजन पर नजर आई उन्होंने अपनी किरदार निगारी से लोगों से बेइंतहा दाद वसूल की. ख़वातीन हज़रात, उनका शुमार टेलीविजन के सफ़े अव्वल के फनकारों में होता है. तशरीफ लाती हैं गजाला कैफी. अच्छा, एक बात आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप में बड़ा ग्लैमर है. अगर आपको फकीरनी भी बना दिया जाए तो आप फकीरनी नहीं लगती, लगता है किसी स्टेट की प्रिंसेस चली आ रही हैं. मोइन, ये तो खुदा की देन है ना. देखें, ऐसे भी लोग हैं जो सूट पहन के भी वैसे ही लगते हैं. मेरा ख्याल है बेकार है बातचीत करना, इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं. अच्छा, ये आपने शमा में काम किया था, उस वक्त की शमा और आज की ट्यूबलाइट में क्या फर्क है? आपको ट्यूबलाइट तो नहीं नजर आ रही? नहीं, मेरा मतलब ये था कि उस वक्त जो आपने शमा में काम किया था, अगर वही शमा दोबारा की जाए तो आप क्या समझती हैं कि आप उसमें शमा का किरदार कर सकती? मोइन, ये तो डिपेंड करता है ना कि उस वक्त में और अब में मुझ में कितना फर्क है. करके देखूं तो पता चले कि कितना है. अच्छा, सुना है कि आपको समाजी खिदमत का बड़ा शौक है. मेरा ख्याल है ये जज्बा सब में होना चाहिए. इसी जज्बे के तहत तो मैं आज इस यस्सर नोसर में आई हूँ. तो ये क्या कोई समाजी खिदमत करवा रहे हैं हम आपसे? यही है. अच्छा, आपसे बातें होती रहेंगी.
سماجی خدمت پر مجھے یاد آیا، خواتین و حضرات، اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے۔ میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروا رہا ہوں جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں بازو نہیں ہیں، اور وہ آرکیٹیکٹ ہے، مکان کے باقاعدہ نقشے بناتا ہے نا حیرت انگیز بات۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی تھی تو میرے ذہن نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ ایک آدمی جس کے دونوں بازو پیدائشی طور پہ نہیں ہے وہ کیسے مکان کے نقشے بنا سکتا ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میں ان کو بلواتا ہوں اور ایسے نوجوان کا استقبال اتنے شاندار انداز میں کیجئے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ ہم سب اس کے اس کارنامے کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تشریف لا رہے ہیں عبدالکریم۔ کیا حال ہے عبدالکریم؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک؟ جی ہاں۔ جب میں نے یہ سنا کہ ایسی ایسی بات ہے تو مجھے یقین نہیں آیا، تو کیا واقعی ایسی بات ہے کہ آپ نقشے بناتے ہیں؟ جی ہاں۔ اور آپ کو بالکل ایک عام انسان کی طرح، جیسے میں ہاتھ سے یا کوئی بھی ہاتھ سے نقشہ بنائے تو آپ بنا سکتے ہیں؟ بالکل جی ہاں، اسی طرح میں نے عام لڑکوں کے ساتھ یہ ٹریننگ بھی لی ہے، 2 سال کا میں نے کورس کیا سول ڈرافٹسمین کا عام لڑکوں کے ساتھ۔ تو آپ لکھتے کیسے؟ پیر سے۔ یعنی آپ کے پیر جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ ہو گئے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ اور اب آپ کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا؟ نہیں۔ نو پرابلم؟ ناٹ پرابلم۔ شاباش۔ اب کیا خیال ہے آپ نے جو کام کیے ہیں، کارنامے کیے ہیں، اس کو ذرا اسکرین پر بھی دیکھیں؟ جی ہاں بالکل۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا کہ میں اس جذبے کے تحت آئی ہوں یہاں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ایسے لوگ تو واقعی ہمارے لیے مثال ہیں۔ کمال صاحب، یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کا ہاتھ نہیں ہے اور وہ اسے اس بات کا احساس نہیں ہے، اس کے پیر اب اس کے ہاتھ کی جگہ کام کرتے ہیں۔ غزالہ، یہ بتائیے آپ کہ آرٹسٹ بڑا تنک مزاج ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ جلدی آتا ہے یا دیر سے آتا ہے یا ٹھہر کے آتا ہے یا سوچ سمجھ کے آتا ہے؟ یہ آپ کس قسم کے سوالات مجھ سے کر رہے ہیں؟ ان باتوں کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بس میں سمجھ گیا کہ آپ کو ایک دم غصہ آتا ہے۔ اچھا غزالہ، یہ بتائیے پسندیدہ اداکار آپ کا کون ہے؟ کس اداکار کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں کی بات؟ ہمارے یہاں، باہر، کسی بھی جگہ۔ ہمارے ملک میں تو اتنا ٹیلنٹ ہے، سارے ہی آرٹسٹ اتنے اچھے ہیں، میں کس کا نام لوں؟ کتنی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں۔ چلیے مت لیجئے میرا نام، کوئی باہر کے ملک کے کسی فنکار کا نام لے لیجئے۔ ہمارے ساتھ والے ملک کے جو اداکار ہیں، دلیپ کمار، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ دلیپ کمار مجھے بھی بہت پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے، سب کو پسند ہے۔ کیا خیال ہے اس اسکرین پر کچھ ان کی جھلک دیکھتے ہیں اور کچھ ان سے ریکارڈ کی ہوئی بات چیت ہم آپ کو سنواتے ہیں؟ آپ دکھا سکتے ہیں؟ جی ہاں ضرور، آئیے۔ بالکل دکھائیے۔ تم یہ جاننا چاہتی ہوگی کہ رات کی اس تنہائی میں نے تمہیں یہاں پر کیوں بلایا ہے میرے بیٹے؟ صرف یہ بتانے کے لیے تمہارا باپ جرم کی دنیا کا ایک ایسا بے تاج کھلاڑی ہے، کانپتا ہے جس کے نام سے سارا زمانہ کانپتا ہے۔
لیکن اس احساس کی ضرورت مجھے اس وقت محسوس ہوئی جب مجھے یہ احساس ہوا کہ جو کھیل میں دنیا کے گھروں میں کھیل رہا ہوں وہی کھیل میرے اپنے گھر میں بھی دہرایا جائے گا. احساس نہیں تھا مجھے اس بات کا. میرے بیٹے میں جرم کی دنیا کا ایک ایسا مہرا ہوں کہ شرم آتی ہے اپنا چہرہ تمہیں دکھاتے ہوئے. السلام علیکم جناب. پاکستان پہلی دفعہ آپ تشریف لائے ہیں. اس سرزمین پر پاؤں دھرتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ پہلے میں تھا تب اس کا نام پاکستان نہیں تھا جی. پیدا میں یہیں ہوا وہاں فرنٹیئر کے علاقے میں جی. لیکن یہاں سے ویسے اوپر سے گزر گیا ہوں ایک دو بار. اس سرزمین پاکستان میں پہلی بار یہ قدم رکھنے کا فیض مجھے دستیاب ہوا. اچھا، جب آپ گزر جایا کرتے تھے پشاور سے تو آپ کی دلی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ جب آدمی گزر جاتے ہیں تو گزر ہی جاتے ہیں. اچھا، آپ جس مقصد نیک مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں کیا آپ اس نیک مقصد کو پاکستان سے آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر پھیلانا پسند کریں گے یا چاہتے ہیں؟ بلکہ یہی ایک بنیادی بات تھی. ناظرین سے جب ہم کر رہے تھے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور اس قسم کی تمام سروسز جو ہیں خاص طور سے ہمارے ایسٹرن ممالک میں اس طرف توجہ بہت کم ہے. اور جہاں تک کہ میڈیکل سائنس کی ترقی ہے اور موجودہ جدید حالات کا تقاضا ہے we must build up our technology and the quality of these services both in the eastern hemisphere and the third world. پاکستان میں یہ جو کام جو کر رہے ہیں یہ معیاری کام ہے. It calls for great meticulous application, dedication and consistency. اور فاطمت جو ہے میرے خیال سے is one of the finest organizations of its type. جو آپ نے پوچھا کہ ابھی میں آیا ہوں یہ اجرا کرنے اس کا جو سینٹر پشاور میں بن رہا نارتھ ایسٹ فرنٹیئر میں، لیکن وی آر آلسو تھنکنگ آف collaborating with Fatimid and giving all of our assistance so that it becomes an international organization. Okay, our organization is service oriented and service oriented for all humanity that's suffering. It's a great cause and it brings great credit to the country from which it has been originated, and also great credit to the administration for lending such unequivocal support to this cause. دلیپ کمار صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام یسر نوسر کے توسط سے کوئی پیغام دینا پسند کریں گے؟ ہدیہ عقیدت و خلوص و محبت اور تشکر. میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں احساس کی جو میرے ترجمانی کر سکیں. بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو خوش رکھے اور فاطمت فاؤنڈیشن کے جس نیک مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم لمحہ لمحہ یہ توفیق دے کہ آپ اسی طرح کے کام کرتے رہیں.